حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوقچہ میں ڈال کر فرعونیوں کے خوف کی وجہ سے دریا میں بہا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان ہوئی، اور سوائے اللہ کے سچے رسول اور اپنے لخت جگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ کو کسی اور چیز کا خیال نہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا صبر و سکون اس وقت جاتا رہا، اور دل میں بجز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے اور کوئی خیال ہی نہیں آتا تھا اس وقت۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کی دل جمی نہ کر دی جاتی تو وہ بے صبری میں راز فاش کر دیتی اور لوگوں کو یہ بات بتا دیتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا دل ٹھہرا دیا، ڈھارس اور تسکین دے دی، اور انہیں یقین کامل کرا دیا کہ تیرا بچہ تجھے ضرور مل جائے گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بڑی بیٹی جو کہ ذرا سمجھدار تھیں ان سے فرما دیا کہ بیٹی تم اس صندوق پر نظریں جما کر کنارے کنارے چلی جاؤ اور اس کا دھیان رکھو اور دیکھو کہ کیا انجام ہوتا ہے، اور مجھے بھی خبر کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے اسے دیکھتی ہوئی چلی، لیکن اس انجان پن سے کہ کوئی اور نہ سمجھ سکے کہ یہ ان کا خیال رکھتی ہوئی، یعنی اس صندوق کا خیال رکھتی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب دیکھا کہ وہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچا ہے، اور پہنچتے ہوئے اور وہاں سے اس کی لونڈیوں کو اٹھاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب دیکھا تو پھر وہ وہیں باہر کھڑی رہ گئی، اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ شاید کچھ معلوم ہو سکے کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور اس کا وہ کیا کرتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ وہاں یہ ہوا کہ جب حضرت آسیہ نے فرعون کو اس کے خونی ارادے سے باز رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پرورش میں لے لیا، تو شاہی محل میں اس کے بعد حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے تمام دائیوں کو دیا گیا، اور ان میں سے ہر ایک نے بشری محبت و پیار سے انہیں دودھ پلانا چاہا اور دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ پھر حضرت آسیہ نے اپنی لونڈیوں کے ہاتھ باہر بھیجا کہ باہر کسی دائیا کو تلاش کرو اور جس کا دودھ یہ پیے اسے لے آؤ۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ وہ اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ پیے، اور اس میں سے سب سے بڑی مصلحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تھی کہ اس بہانے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں تک پہنچ جائیں۔ لونڈیاں جب آپ کو باہر لے کر نکلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صاحبہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، لیکن ان لوگوں پر ظاہر نہ کیا اور نہ انہیں خود کوئی پتہ چل سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پہلے تو بہت پریشان تھیں، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صبر و سکون دے دیا تھا، ان کے دل کو ڈھارس اور تسکین دے دی تھی، اور وہ خاموش اور مطمئن تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے انہیں کہا کہ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا، ہم اس کے لیے کسی اور دائیا کی تلاش میں ہیں کہ جو اس کو دودھ پلا سکے یا جس کا یہ دودھ پیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات سنی تو سن کر انہوں نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں ایک دائی کا پتہ دوں تم لوگوں کو، ممکن ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے اور وہ اس بچے کی پرورش کریں اور اس کی خیر خواہ رہیں اور خیر خواہی کریں۔ تو یہ سن کر
انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن پر کچھ شک گزرا کہ یہ لڑکی اس لڑکے کی اصلیت سے اور اس کے ماں باپ سے واقف ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو گرفتار کر لیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے پوچھا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ عورت اس کی کفالت اور خیر خواہی کرے گی؟ یہ تمہیں کس نے بتایا اور تمہیں کیسے پتہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے سبحان اللہ فوراً جواب دیا کہ بھلا کون نہ چاہے گا کہ شاہی دربار میں اس کی عزت ہو، بھلا کون نہ چاہے گا کہ اسے انعام و اکرام اس کو ملے، اور انعام و اکرام کی خاطر کون ہوگا جو اس بچہ سے ہمدردی نہ کرے گا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اس طرح کہا تو ان کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ ہمارا پہلا گمان غلط تھا، یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے کہ بھلا انعام و کرام کی خاطر کون اس بچہ کی ہمدردی نہ کرے گا، اور کون نہ چاہے گا کہ شاہی دربار میں اس کی عزت ہو۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی یہ بات سن کر انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ اچھا چل اب اس داعیہ کا مکان ہمیں دکھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن انہیں لے کر اپنے گھر آئیں اور اپنی والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انہیں دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کو سونپا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی والدہ کا دودھ پی لیا۔ جب اس کے بعد حضرت آسیہ کو یہ خبر دی گئی تو حضرت آسیہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئیں، تو انہوں نے اپنے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا اور بہت کچھ انعام و اکرام دیا، لیکن یہ ان کو علم نہ تھا کہ فی الواقعہ یہی اس بچے کی والدہ ہیں۔ فقط اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا تھا وہ ان سے بہت خوش ہوئیں حضرت آسیہ۔ کچھ دنوں تک تو یوں ہی کام چلتا رہا۔ آخر کار ایک دن حضرت آسیہ فرمایا کہ میری خوشی ہے کہ تم محل میں ہی آ جاؤ اور یہیں رہو اور اسے دودھ پلاتی رہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جواب دیا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں بال بچوں والی ہوں، میرے میاں بھی ہیں، میں انہیں اپنے گھر دودھ پلا دیا کروں گی، پھر آپ کے ہاں بھیج دیا کروں گی۔ یہی طے ہوا اور اسی پر فرعون کی بیوی بھی رضامند ہو گئی، یعنی حضرت آسیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خوف امن سے بدل گیا، فقیری امیری سے، اور سارا غم جاتا رہا۔ ان کی بھوک آسودگی سے دولت و عزت میں بدل گئی۔ روزانہ انعام و اکرام پاتی، کھانا کپڑا شاہی طریقہ کار پر ملتا اور اپنے پیارے بچے کو اپنی گود میں پالتی۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی رات یا ایک ہی دن یا ایک دن رات کے بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ سے ملا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنا کام دھندہ کرے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا خوف اور میری سنتوں کا لحاظ کرے، اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام کام ہیں، اسی کا چاہا ہوا ہوتا ہے، اور جس کام کو وہ نہ چاہے وہ ہرگز نہیں ہوتا۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کی مدد کرتا ہے جو اس پر توکل کرے۔ اس کی فرما برداری کرنے والے کا دستگیر وہی ہے، وہ اپنے نیک بندوں کے آڑے کام کرتا ہے، آڑے وقت کام آتا ہے بے شک، اور ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے اور ان کی تنگی کو فراخی سے بدل دیتا ہے، اور ہر رنج کے بعد راحت عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
اس واقعہ کے متعلق فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور اسے اپنے بچے کا صدمہ نہ رہے، اور وہ اللہ کے وعدوں کو بھی سچا سمجھے اور یقین مان لے کہ وہ ضرور نبی اور رسول بھی ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اطمینان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں مشغول ہو گئیں، اور اسی طرح پرورش کی جس طرح کے ایک بلند درجہ نبی کی ہونی چاہیے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں بے علموں کی نگاہ سے اوجھل رہتی ہیں۔ وہ اللہ کے احکام کی غایت کو اور فرما برداری کے نیک انجام کو نہیں سوچتے، ظاہری نفع نقصان کے پابند رہتے ہیں اور دنیا پر ریجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں سوچتا کہ ممکن ہے جسے وہ برا سمجھ رہے ہیں اچھا ہو، اور بہت ممکن ہے کہ جسے وہ اچھا سمجھ رہے ہیں وہ برا ہو، یعنی ایک کام برا جانتے ہوں مگر کیا خبر کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فوائد پوشیدہ رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔